ہندوستان نے ریسنٹ ایئرز کے اندر بہت سے اہم سٹون مل کو اچیو کیا ہے، پانی میں ٹرین چلانے کا معاملہ ہو یا پھر چاند پر راکٹ بھیجنے کا۔ دنیا کی اہم ترین کمپنیز کے سی ای اوز کا تعلق بھی ہندوستان سے ہے۔ رتن ٹاٹا اور مکیش امبانی جیسے بزنس ٹائکون بھی ہندوستان ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئی پی ایل کی چکا چوند دنیا کی بات ہو یا پھر دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا بھرم، یہ تمام کے تمام اعزاز ہندوستان ہی کو حاصل ہیں۔ لیکن ہندوستانی سماج کا ایک چہرہ ہے، اس کا ایک اور رخ ہے جس کو کم ہی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی کلرفل ٹی وی کے ایپیسوڈ کی طرح نہیں، بلکہ پرانے زمانے کی کسی بلیک اینڈ وائٹ مووی کی یاد دلاتا ہے۔ وہ ہے کاسٹزم کا، جاتی واد۔ جی ہاں دوستو، جاتی واد ہندوستان کے تمام اہم ترین مسئلوں میں سے ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ جاتی واد کا اوریجن کیا ہے، ہندوستان میں کیسے کام کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا انٹلیکچوئل تھاٹ پایا جاتا ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کی جاتی واد کو لے کر کیا اپروچ تھی، برٹش دور کے اندر کاسٹزم کے اندر اضافہ ہوا تھا یا کمی ہوئی تھی، یہ سب کے سب چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ میں ہوں حارث رانا اینڈ ویلکم ٹو دی اسٹریٹ تھنکر۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر لیں۔ لیٹس بگن۔ ہندوستان کے اندر ہندو ذات کی جو یہ کیٹیگرائزیشن ہے، یہ پچھلے 3000 سالوں سے رائج ہے۔ کہا جاتا ہے انسانی تاریخ کی اہم ترین ڈویژنز میں سے اور سب سے پرانی ترین ڈویژن میں سے ایک ڈویژنز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاتی واد کا جو یہ کنسیپٹ ہے کہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ ہندوؤں کی ایک انتہائی امپورٹنٹ کتاب ہے، وہ ہے منو سمرتی۔ منو سمرتی سے ہی ہندو تمام ترین جو اپنے قوانین ہیں اس کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ اب ہندو کلاسیکل تھاٹ کے مطابق جو برہمن دیوتا تھے، ان کے باڈی پارٹ سے ڈیفرنٹ 4 ذاتوں کا جنم ہوا تھا۔ ان کا جو دماغ تھا یا ان کے سر سے برہمن ذات کا جنم ہوا۔ اس لیے جو اسپرچول اور اکیڈیمک قسم کے معاملات تھے، جو ریلیجس کو پرفارم کرنے والے جتنے بھی سوشل ایکشن تھے، وہ برہمن لوگ پرفارم کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد برہمن دیوتا کے ہاتھوں سے کشتری کا جنم ہوا تھا، اس لیے رولنگ کلاس کے ملٹری ایکشنز کے اور ایڈمنسٹریشن کے اپر قسم کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کے جتنے بھی ایکشنز تھے وہ ایک کشتری لوگ سر انجام دیا کرتے تھے، جن کو بعد میں راجپوت بھی کہا گیا تاریخ کے اندر۔ تیسری جو ذات تھی وہ تھی ویش، جو کہ برہمن دیوتا کے پیٹ سے یا تھائی سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے فارمنگ کے، ٹریڈنگ کے، کھیتی باڑی کے جتنے بھی معاملات تھے، جتنے بھی سوشل ایکشن تھے، وہ ویش لوگ دیکھا کرتے تھے۔ نمبر 4 تھی وہ تھے شودر، جو کہ ہندو کلاسیکل تھاٹ کے مطابق برہمن دیوتا کے پیر سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے صفائی ستھرائی کا، جھاڑو پونچھے کا اور کلینزنگ کے جتنے بھی معاملات تھے وہ شودر لوگ دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ 4 براڈ کیٹیگریز تھی۔ ان 4 براڈ کیٹیگریز کے اندر آگے تقریباً 3000 ڈیفرنٹ کائنڈز پائی جاتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی ذات کے اندر، ان 4 بڑی کیٹیگریز کے اندر کوئی نہ کوئی ذات جو ہے وہ لائے کرتی ہے۔ ایک 5ویں اہم ترین ذات ہے، وہ ہے دلت کمیونٹی کی، جن کو انٹچیبل یعنی اچھوت کہا جاتا ہے۔ اس کو پورے ہندو ورنا سسٹم سے باہر رکھا گیا ہے، ان کو انکلوڈ نہیں کیا گیا، اس لیے ان کو اکثر ہندو شہروں میں رہنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، ان کے اپنے الگ سے بستیاں ہوا کرتی تھی، گاؤں ہوا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہسٹوریکل طور پہ یہ جاتی واد کا نظام کیسے قائم کرتا ہے؟ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کی شادی کس سے ہوگی اور کس ذات میں ہوگی۔ یہ آپ کے اپنے پرسنل ایکشن ڈیٹرمن نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی برتھ ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ آپ کس ذات میں پیدا ہوئے ہو۔ آپ کا پروفیشن آپ کی برتھ ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ ایک جو برہمن پیدا ہوا ہے تو اس کے ذمہ کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہوگا کہ وہ کوئی ریلیجس ایکشن پرفارم کرے گا، وہ کوئی کسی مندر کا پنڈت ہوگا یا کوئی سادھو بنے گا۔ اسی طریقے سے کون راجہ بنے گا، کون سپہ سالار بنے گا، یہ اس کی پیدائش ہی سے ڈٹرمن ہو جاتا تھا۔ آپ ہی کے برتھ سے ڈٹرمن ہو جاتا تھا کہ اس بندے کا لیونگ آف سٹینڈرڈ کیا ہوگا، اس کی وائف کا تعلق کس ذات سے ہوگا، اور اس کا زندگی جینے کے لیے جو کسٹم ہوں گے، جو اس کا ٹریڈیشنز ہوگا، جو اس کے پرسنل ویلیوز ہوں گی، وہ بھی جاتی واد کی بنیاد ہی پر ڈیسائیڈ ہوتی تھی۔ اس طریقے سے ہندوستان کے اندر ہسٹوریکل طور پہ جاتی واد کا، کاسٹ ازم کا جو سسٹم تھا وہ کام کیا کرتا۔ بات ہے ہم اپنے دوسرے اہم سوال کی جانب کہ جاتی واد کا ہندوستانی سماج کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کاسٹزم کے فیور میں آرگومنٹ دیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں اس کی اپوزیشن کے اندر آرگومنٹ اپنے ڈسپلے کرتے ہیں۔
تو دونوں کے آرگومنٹس کو ایک ایک کر کے تھوڑا سا انالائز کر لیتے ہیں. پہلے جو اس کے فیور کے اندر ہیں ان کے آرگومنٹ کو دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کے مطابق ہندوستان کے اندر جاتی واد کے نظام کی وجہ سے سوسائٹی کا آرڈر مینٹین رہا ہے. ہر شخص کو پتا ہے وہ کس جات کے اندر پیدا ہوا ہے. اس جات میں پیدا ہونے کی وجہ سے اسے اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ اس کا سوشل ایکشن کیا ہے, اس نے کیا کام کرنا ہے. تو اس وجہ سے سوسائٹی کا جو آرڈر تھا وہ کافی حد تک ڈٹرمن رہا ہے. کسی قسم کا کانفلکٹ ہسٹری کے اندر دیکھنے میں نہیں آیا. مشہور فلاسفر ہیگل نے ایک بار کہا تھا, انڈیا ہیز نو ہسٹری, ہندوستان کی کوئی بھی تاریخ نہیں ہے. لیکن وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ جاتی واد کے نظام کی وجہ سے, کاسٹ سسٹم کی وجہ سے ہندوستان کے اندر سیپریشن آف پاور رہا ہے, بیلنس آف پاور رہا ہے. کیونکہ ہندوستان کے اندر کوئی بھی جو رولر تھا وہ مطلق العنان ایک ایبسولوٹ پاور حاصل نہیں کر سکا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو اسپرچل اور اکیڈیمک اور ریلیجس پاور تھی وہ برہمن لوگوں کے پاس ہوتی تھی, اور جو ایڈمنسٹریشن اور ملٹری پاور تھی وہ کیشتری لوگوں کے پاس ہوتی تھی. اس لیے ایک پاور آف بیلنس آف پاور دیکھنے میں آیا ہے, اور کوئی بھی ایک شخص یا بادشاہ جو ہے وہ مکمل طور پر ایبسولوٹ پاور حاصل نہیں کر سکا اسی جاتی وادی نظام کی وجہ سے. اس لیے سوسائٹی بھی جو ہے کافی حد تک سٹیبل رہی ہے, اور اس کے اندر ایک استحکام کی صورت دیکھنے میں آئی ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہندوستان کا جو سماج تھا وہ کافی اسٹیگنیٹ رہا ہے اس جاتی وادی نظام کی وجہ سے. اب تھوڑے سے اس کے ان آرگومنٹ کو ایگزامن کرتے ہیں جو کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج کو یا اس کے نقصان کو بیان کرتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا آرگومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو سماج تھا, ہندوستان کی جو سوسائٹی تھی وہ کافی حد تک ڈیوائڈ رہی ہے. جیسا کہ ہر شخص کو معلوم تھا کہ وہ اس جاتی کے اندر پیدا ہوا ہے, اور اس جاتی میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا یہ سوشل ایکشن ہے, یہ اس کا پروفیشن ہے, تو وہ اپنے پروفیشن ہی تک رہا ہے. اس نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر, اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پر وہ کوئی دوسرا پروفیشن چوز نہیں کر سکتا تھا, جس کی وجہ سے ہندوستان کی پروگریس پہ, اس کی ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی پہ بہت سے نیگیٹو امپیکٹ ہوئے ہیں. دوسرا جو بڑا آرگومنٹ یہ ڈسپلے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جاتی واد کے نظام کی وجہ سے کبھی بھی نیشنلزم کے سینٹیمنٹ ڈیولپ نہیں ہو سکے. جی ہاں دوستو, ہندوستان کے اندر جب بھی کسی انویڈر نے حملہ کیا تو اس نے آسانی سے ہندوستان کو کانکر کر لیا, کیونکہ جو جنگیں لڑنے کا ملٹری ایکشن کا ذمہ تھا, یہ سوشل ایکشن تھا, وہ کشتری لوگوں نے سر انجام دینا تھا. کشتری لوگ جو تھے وہ لڑائیاں لڑتے تھے, جبکہ جو باقی کی تین جاتیں تھی جس کے اندر برہمن, ویش اور شودر تھے, وہ اپنے آپ کو لڑائیوں سے, جنگوں سے لا تعلق رکھتے تھے. اس وجہ سے کسی بھی فارنر کے لیے, انویڈر کے لیے ایزی رہا ہے وہ ہندوستان پر حملہ کرے اور ایزیلی ہندوستان کو کانکر کر لے. تیسرا جو اہم آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو جاتی واد کا نظام ہے بہت زیادہ ایکسپلوئٹیٹو ہے. جو ہندو برہمن ہے, ہندو پنڈت اور ساہوکار ہے یا سادھو ہیں, وہ ڈفرنٹ قسم کے رسم و رواج انٹروڈیوس کراتے ہیں سوسائٹی کے اوپر, تو جس کی وجہ سے ان کے رسم و رواج کی وجہ سے بہت زیادہ فائنینشلی اور اکنامکلی ایکسپلوٹیشن ہوتا ہے لوئر کلاسز کا. کیونکہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق لوئر کلاسز سے ہوتا ہے, تو وہ اپنی روح کی اور اپنی آتما کی پاکیزگی کے لیے ان ریلیجس ایکشن کو پرفارم کرتے ہیں, جن کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ فائنینشلی, اکنامکلی اور سوشلی ایکسپلوٹیشن ہوتا ہے. تو یہ دونوں طرف کے آرگومنٹ تھے جو کہ ہم نے آپ کو سامنے پریزنٹ کر دیے. اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی جانب کہ جب برٹش ہندوستان کے اندر آئے تھے تو اس میں جاتی واد میں اضافہ ہوا تھا یا اس میں کمی آئی تھی. ایک کتاب ہے نکولس ڈیرکس کی, کاسٹ آف مائنڈ کے نام سے, وہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے. ڈیرکس اپنی کتاب کے اندر یہ تھیسس پیش کرتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے جو ہندو لوگ تھے وہ اپنی ذات کو لے کر اتنے سیلف اویئر نہیں تھے. مطلب جاتی واد کا نظام ہندوستان کے اندر کام تو کرتا تھا, لیکن لوگوں کی کلیکٹیو کانشینس کے اندر موجود تھا, لیکن لوگ انڈیویجول لیول کے اوپر اتنے سیلف اویئر نہیں تھے. جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن تھا ہندوستان کی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے. وہ کام یہ تھا کہ ہندوستانی سماج کو کیسے سمجھا جائے. تو انگریزوں نے ہندوستانی سماج کو سمجھنے کے لیے ڈیفرنٹ ڈیٹا اکٹھا کرنا سٹارٹ کر دیا اسٹیٹسٹک کی بنیاد کے اوپر. اور وہ جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا وہ ایتھنکسٹی کی بنیاد کے اوپر اکٹھا کیا گیا, وہ اینتھروپولوجی کی بنیاد کے اوپر اکٹھا کیا گیا, اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بنیاد کے اوپر اس کو اکٹھا کیا گیا. انگریزوں نے مختلف ہندو جات کے لوگوں کی پینٹنگز بھی بنائی, ان کی پکچرز بھی بنائی. اور وہ جو پکچرائزیشن ہوتی تھی اس میں ہر شخص کا پروفیشن دکھایا جاتا تھا, اس کا جات سے ایٹریبیوٹ کیا جاتا تھا, اور اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو
بتایا جاتا تھا ان پینٹنگز کے تھرو۔ 1771 کے اندر ہندوستان کے اندر پہلا سینسس کرواتے ہیں انگریز۔ سینسس میں جات کا اور کاسٹ کا کھانا رکھا جاتا ہے۔ کھانا رکھنے کی وجہ سے ہر شخص تھا وہ انڈیویجولی طور پر اپنی جات کو لے کر سیلف اویئر ہو گیا تھا، اور اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 1813 کے اندر برطانوی پارلیمنٹ نے عیسائی مشینریوں کو اجازت دے دی کہ وہ ہندوستان جائیں اور ہندوستان جا کے وہاں کرسچینٹی کی تبلیغ کر سکے۔ جب کرسچن لوگ ادھر آئے، پریسٹ ادھر آئے اور انہوں نے ڈومیسٹک لیول پر لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی تو اس کے ایک سوشل ریئیکشن دیکھنے میں آیا۔ لوگ اپنے مذہب کو لے کر اور زیادہ ریئیکشنری ہو گئے، انہوں نے اپنے مذہب کو اور اسٹرانگلی ہولڈ کر لیا، جس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے میں آیا کہ مختلف ہندوستان کے علاقوں کے اندر مختلف کانفلکٹس جو فالٹ لائن تھے اس میں تیزی کے ساتھ شارپ ہونا وہ سٹارٹ ہو گئے تھے۔ ہمیں ہندوستان اور نارتھ ہندوستان اور ساؤتھ ہندوستان کے درمیان ایک کانفلکٹ دیکھنے میں آیا۔ نارتھ ہندوستان کے اندر بہت سی ایسی موومنٹس چلی جو کہ دراوڑ نسل کی بنیاد کے اوپر تھے۔ دراوڑ وہ لوگ تھے جو آرین لوگوں سے پہلے ہندوستان کے حکمران ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے پوری آرین ہسٹری کا انکار کر کے رکھ دیا تھا، انہوں نے رامائن کا انکار کر دیا، انہوں نے مہابھارت کا انکار کر دیا۔ جی ہاں، نارتھ ہندوستان کے اندر کچھ ایسی بھی سوشل موومنٹ چلی تھی جن کے نزدیک رام نہیں بلکہ راون ہیرو ہوتا تھا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ریلیجس ڈسکریمنیشن کے اندر اور جاتی واد کے اندر بھی ہمیں اضافہ دیکھنے میں اس طریقے سے آیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 1857 کے اندر جو جنگ آزادی لڑی گئی تھی اس کی بنیاد بھی کہیں نہ کہیں یہی تھی کہ ایک افواہ پھیلی تھی کہ جو کارتوس ہے اس پہ سور یا گائے کی چربی ہوتی ہے، جس کو بنیاد بنا کر ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کی تھی۔ تو ہندوؤں نے، جو انگریز لوگ تھے، انہوں نے ہندوستان کی بنیادوں کے اندر جو فالٹ لائن تھی جاتی واد کے نام پر اس کو خوب ایکسپلوئٹ کیا۔ جاتی واد کی بنیاد کی وجہ سے ایک تو ہندوستان کے اندر جو ڈویژن تھی وہ شارپ ہوئی اور انگریزوں کے خلاف کبھی بھی کوئی ایک پولیٹیکل یونٹی قائم نہیں ہو سکی، جس کا انگریزوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دلت کمیونٹی کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہندوؤں کا ورنا سسٹم ہے، جو کہ جاتی واد کا کلاسیفیکیشن سسٹم ہے، اس کے اندر دلت کمیونٹی کو بالکل آؤٹ رکھا گیا ہے۔ 4 براڈ کیٹیگریز کے اندر ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے۔ دلت کو انٹچیبل یعنی اچھوت کہا گیا ہے۔ یہ ہندو علاقوں میں رہ نہیں سکتے، یہ ان کے ساتھ کھا پی نہیں سکتے، ایون کہ ان کے ساتھ شادی بیاہ اور جو سوشل ریلیشن شپ ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتے۔ اس وجہ سے اس کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بہت زیادہ قابل ترس ہے۔ تقسیم سے پہلے ڈاکٹر امبیڈکر، جن کا تعلق خود دلت کمیونٹی سے تھا، انہوں نے دلت لوگوں کی بیسک رائٹس کو انشور کرنے کے لیے ایک موومنٹ چلائی۔ انہوں نے مسلمانوں کی طرز کا ایک الگ سے سیپریٹ الیکٹورل سسٹم ڈیمانڈ کیا تھا انگریزوں سے کہ مسلمانوں کی طرح دلت کمیونٹی کے لیے بھی ایک الگ سے سیپریٹ الیکٹورل سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا جائے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی اس ڈیمانڈ کے خلاف گاندھی جی نے بہت سخت رد عمل دیا۔ وہ بھوک سٹرائک پہ، ہنگر سٹرائک پر چلے گئے، اور ان کی ہنگر سٹرائک پہ جانے کی وجہ سے ڈاکٹر امبیڈکر کو پریشر میں آ کے اپنا یہ ڈیمانڈ واپس لینا پڑا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا کہ اگر گاندھی جی ایک بار میرے ساتھ کھانا کھا لیں تو وہ اپنی ڈیمانڈ کو واپس لے لیں گے، لیکن جو ڈاکٹر امبیڈکر کی سٹرگل ہے وہ بالکل رائے گاہ نہ گئی۔ 1932 کے اندر پورا ایگریمنٹ ہوا جس کے اندر دلت کمیونٹی کے لیے جو ریزرویشن سیٹ تھی اس میں اضافہ کیا گیا۔ ہندو مذہب کے اندر جو جاتی واد کا نظام ہے، ڈاکٹر امبیڈکر اس سے اس قدر دل برداشتہ تھے، ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ انہوں نے اپنے 300 ساتھیوں سمیت ہندو مذہب سے بدھازم اختیار کر لیا تھا، اسی جاتی واد نظام سے دل برداشتہ ہو کر۔ اور آج چونکہ ایک وقت گزر چکا ہے، آزادی کو 75 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، تو اب ایک تو ہندوستان کے اندر سرمایہ داری نظام جو ہے وہ مکمل طور پہ پھیل چکا ہے۔ دوستو، کیپٹلزم وہ ایک ایکسپلوئٹیٹو سسٹم ہے جس کے اندر جو دولت ہوتی ہے، جو کیپٹل ہوتا ہے، وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ہندوستان کے اندر جو سوشل پلر ہے وہ کاسٹزم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ تو ایک ایکسپلوئٹیٹو اکنامک سسٹم اور ایک سوشل ہائرارکی کا اکنامک سسٹم جب آپس میں ملے ہیں تو ہندوستانی سماج جو ہے وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہو چکا ہے۔ ابھی اکثر ایسی رپورٹس دیکھنے کے اندر آئی ہے کہ اکثر دلت کمیونٹی کے لوگ جو اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے ہائی پوزیشن پہ بھی چلے جاتے ہیں، تو لوئر رینک کے ہندو جو کہ اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہاسٹل میں
ایک کمرے پہ رہنے پہ لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں اور ٹچبلٹی کو پرفارم بھی آج بھی دلی جیسے بڑے شہروں میں کیا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے اندر اور ایک سیکولرزم کی تعلیمات کی وجہ سے ایک سیلف اویئرنس بھی آ رہی ہے، اور جاتی واد کا نظام جو شہروں کے اندر ہے کافی حد تک کم بھی ہو گیا ہے، لیکن جو دیہات ہیں، جو رورل ایریاز ہیں، اس میں ابھی تک جو ہے پرانا سوشل ہائرارکی کا جو نظام ہے وہ جو کا تو قائم ہے۔